السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ایک دن میری بہن اپنی بیمار سہیلی کی عیادت کو اسپتال گئی تو وہاں اس نے روزینہ کو بستر علالت پر دیکھا۔ روزینہ کی بری حالت تھی۔ میری بہن نے گھر آ کر جب مجھے بتایا کہ پڑوسی قدوس صاحب کی بھانجی ہسپتال میں داخل ہے، تبھی میں اور امی پھر اسے دیکھنے گئے، کیونکہ روزینہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی اور ہمیں اس کی حالت زار سے واقفیت بھی تھی۔ جب میں اور امی میری بہن کے بتائے ہوئے وارڈ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ زخمی تھی اور چہرے پر روحانی کرب سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ نمایاں تھی۔ وہ بے بسی سے یوں ادھر ادھر دیکھتی تھی جیسے مریضوں سے ملنے آنے والوں سے، ہسپتال والوں سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کی زبان بند کر رکھی ہو۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے بے چینی سے متحرک تھے۔ ابھی میں اس متحرک آنکھوں والی لڑکی کے دکھوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی مومانی وہاں آ گئی۔ مجھے پاک کر خوش دلی سے بات کی۔ میں نے پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے روزینہ کو؟ کہنے لگیں، بیٹی ابھی میرے پاس وقت کم ہے، بعد میں بتا دوں گی۔ ہم کچھ دیر روزینہ کے پاس ٹھہر کر واپس آ گئے، لیکن مومانی کی موجودگی میں وہ ہمیں کچھ نہ بتا سکی۔ مجھے اب کرید لگ گئی تھی کہ آخر اس بے بس اور معصوم لڑکی کو کیا ہوا، جبکہ اب تو وہ اپنے ماموں اور مومانی کی بھی محتاج نہ رہی تھی۔ لیکن اصل حال کون بتاتا؟ بے شک وہ رہتی انہی کے پاس تھی، لیکن اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی خاطر ایک دوائیوں کی کمپنی میں بطور پیکنگ گرل ملازمت کرتی تھی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ ملازمت کر لی تھی۔ جب اپنے حقیقی والدین کے انتقال کے بعد دونوں بہن بھائیوں کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تو رشتے کے ماموں قدوس صاحب نے، جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ان بچوں کو اپنے گھر پناہ دے دی۔ یہ بچے ان کی بیوی کا گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، جس کے عوض ماموں نے ان کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ 3 سال دوائیوں کی کمپنی میں ملازمت کرنے کے بعد روزینہ تھکن کا شکار رہنے لگی، کیونکہ یہ کمپنی آبادی سے کافی دور تھی اور 2 بسیں بدل کر وہاں جانا پڑتا تھا۔ میٹرک پاس تھی تو تنخواہ کم ملتی تھی اور ترقی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کو شہر کے کسی نزدیکی آفس میں ملازمت کی اجازت دے دی۔ اس نے اس کمپنی کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا۔ ایک روز وہ انٹرویو دینے چلی گئی۔ روزینہ خوبصورت اور نوخیز عمر کی معصوم لڑکی تھی۔ اسے انٹرویو کے بعد رکھ لیا گیا۔ وہ کچھ دن وہاں جاتی رہی، لیکن اس کے ماموں نے پتہ نہ کیا کہ کس کمپنی میں اور کہاں سے ملازمت ملی ہے۔ شروع میں وہ 5 بجے تک گھر آ جاتی تھی، پھر 8 بجے رات تک آنے لگی تو مومانی کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے باز پرس کی تو روزینہ نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کا باس اس کو اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس نے روزینہ کو اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر چن لیا ہے۔ وہ اپنے باس کے فون اٹینڈ کرنے کی ڈیوٹی بجا لاتی ہے، لہٰذا جب تک وہ آفس میں رہتا ہے اس کو بھی موجود رہنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو چھٹی نہیں دیتا، تبھی مجبوراً اسے دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ یوں گھر آتے آتے تاخیر ہو جاتی ہے۔ چونکہ باس نے تنخواہ زیادہ کر دی تھی تو وہ اب یہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو روزینہ نے آدھی خود رکھی اور آدھی تنخواہ ماموں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اگلے ماہ بھی اسی طرح وہ اپنی آدھی کمائی اپنے محسنوں کو دینے لگی۔ اس کے ماموں مومانی اتنی ساری رقم لے کر خوش رہنے لگے اور لڑکی پر سے روک ٹوک ختم کر دی۔ انہیں اب روزینہ سے نہیں بلکہ اس کی کمائی سے غرض ہو گئی تھی۔ ایک روز روزینہ صبح آفس گئی تو واپس ہی نہ آئی۔ اس کو غائب ہوئے 2 دن گزر گئے۔ ماموں مومانی کو تشویش ہوئی اور اب اپنی غفلت کا احساس ہوا کہ جس بچی کو پناہ دی، اپنے گھر رکھا، پالا پوسا، اس سے اس قدر غافل ہو گئے کہ یہ تک پتہ نہ کیا کہ کہاں جاتی ہے اور کیسی ملازمت کرتی ہے۔ اب وہ کس سے پوچھتے اور کہاں ڈھونڈتے؟ وہ اسی گم میں تھے کہ تیسرے روز اس کے ماموں کو ایک ہسپتال سے نرس کا فون آیا کہ آپ کی عزیزہ یہاں ہسپتال میں داخل ہے، فلاں وارڈ میں آ جائیے۔ ماموں قدوس اور مومانی گئے تو نرس جو روزینہ کے پاس تھی کہنے لگی کہ ایک عورت جس نے اپنا تعارف تک کروانا مناسب نہ سمجھا، بس صرف اتنا کہا کہ اس کو یہ لڑکی زخمی حالت میں ملی تھی، اس کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور یہ سڑک کنارے پڑی تھی، اسے ہوش نہ تھا، میں اسے ہسپتال لے آئی ہوں،
جب اس لڑکی کو ہوش آ گیا تو اس نے ہی مجھے آپ کا نمبر دیا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ خود پوچھ لیں۔ اگر یہ آپ کا نمبر نہ دیتی تو شاید پولیس کو اطلاع کرنا پڑتی، لیکن ابھی تک پولیس کو اس معاملے سے دور رکھا گیا ہے۔ اب آپ جو مناسب سمجھے کریں۔ ماموں مومانی باری باری ہسپتال میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ پتہ نہیں روزینہ نے اپنے ماموں کو کیا بتایا تھا۔ بہرحال جب وہ ٹھیک ہو گئی تو قدوس صاحب اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ روزینہ کو گھر لانے سے قبل ایک بار اور بھی میں اور امی اس کی عیادت کو ہسپتال گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ماموں اپنے آفس چلے گئے تھے اور مومانی اپنے گھر آ گئی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کی مایوس اور بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ یقیناً اس دن وہ ہم کو بتا دیتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لب ابھی کھولے ہی تھے کہ ایک میک اپ زدہ نرم چہرے والی عورت وارڈ میں داخل ہوئی اور اس کی طرف آ گئی۔ وہ کچھ دیر تک نرس سے بات کرتی رہی، اس کی مٹھی میں کچھ رقم دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کو دیکھتے ہی روزینہ کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی بجھتی آنکھوں کی چمک جو ہمیں دیکھ کر اود کر آئی تھی فوراً ہی خوف کے اندھیروں میں ڈوب گئی، شاید اس وجہ سے کہ اس کی کار سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گری تھی۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وارڈ کا ملازم آ گیا اور کہنے لگا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ چلے جائیے۔ ہمیں وہاں سے آنا پڑا اور میں روزینہ کے دل کی وہ بات نہ سن سکی جو وہ مجھے کہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد ہمیں ان پراسرار حالات کی جستجو ہی رہی جس کے تحت روزینہ اس حال کو پہنچی تھی۔ لاتعداد سوالات تھے جن کے جوابات سے کسی نے آگاہ نہ کیا۔ وہ 2 روز تک کہاں غائب رہی، کیسے زخمی ہوئی، اس کو ہسپتال کس نے داخل کیا، وہ پراسرار عورت کون تھی جس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی، اس نے نرس کو رقم کیوں دی، گھر آ کر بھی اس نے ہم کو یا کسی سہیلی کو کچھ نہ بتایا، کیوں اس کی زبان گونگ ہو گئی تھی۔ اس کے ماموں مومانی نے بھی ہر بات کو دل میں دبا لیا اور پردہ ڈال دیا اس راز پر کہ اس لڑکی پر کیا گزری ہے۔ بس یہی کہتے تھے کہ ایک حادثہ تھا، ہو گیا، شکر کرتے ہیں کہ یہ واپس مل گئی اور زندہ سلامت ہے۔ مزید چرچا کیا کریں کہ بیٹیاں عزت ہوتی ہیں، اللہ ہر کسی کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ ایک بار میرے والد صاحب نے قدوس صاحب کو کریدنے کی کوشش بھی کی تھی، کہا کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی صاحب برائے مہربانی اس بات کو بھلا دیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم نے بات کو ہوا دی تو یہ ہمارے اور ہماری بھانجی کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ بااثر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ یہی بہت ہے، ہماری لڑکی ہم کو مل گئی ہے اور ہم مزید رسوائی سے بچ گئے ہیں۔ قدوس صاحب کا یہ جواب سن کر والد صاحب خاموش رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد قدوس صاحب گھر بیچ کر کہیں اور جا بسے اور ان سے ہمارا رابطہ نہ رہا۔ ایک روز میری ایک پرانی کلاس فیلو مجھے صدر بازار میں ملی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ہسپتال سے اپنی ایک کولیگ کی عیادت کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس وقت تو ہم دونوں جلدی میں ہیں، کسی وقت میرے گھر آنا، پھر باتیں کریں گے۔ میں نے اس کو فون نمبر اور گھر کا پتہ لکھ کر دے دیا۔ بہت دن گزر گئے، اس کا فون نہ آیا۔ پھر ایک روز وہ گھر ڈھونڈتی اچانک آ گئی۔ مدت بعد ہم ملے تھے، بہت خوشی ہوئی۔ واقعی کسی دیرینہ دوست کے ملنے سے خوشی ہی ہوتی ہے۔ میں اور عظمیٰ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور گزرے دنوں کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ عرصہ قبل نئے لوگ آئے تھے، ان کی بیٹی روزینہ سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں کافی دنوں تک اداس رہی، اسی وجہ سے جلد تم سے مل نہ سکی۔ اس نے جب لڑکی کا نام روزینہ لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا وہ قدوس صاحب کی بھانجی تو نہیں جس کا تم نے ذکر کیا ہے؟ بولی ہاں وہی، مگر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ یہ لوگ پہلے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، پھر مکان فروخت کر کے چلے گئے۔ روزینہ سے میری بھی دوستی تھی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ پہلے بھی ایک بار وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگی، پہلے کا واقعہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، میری اور ان کی ایک دیوار تھی، میں بھی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ پہلے والا واقعہ یہ ہوا تھا کہ بہتر ملازمت کی تلاش میں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے بزنس آفس میں ملازم ہوئی تھی۔ دراصل وہ باس کو پسند آ گئی تھی، تبھی تنخواہ اتنی زیادہ آفر کی گئی کہ وہ خوش ہو گئی۔ لالچ میں اس نے کچھ بھی نہ سوچا، فوراً ملازمت قبول کر لی، لیکن اس کے باس کی اس پر نیت اچھی نہ تھی۔ آفس ٹائم کے بعد بھی وہ اس کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا تھا اور وہ بے وقوف نا تجربہ کار اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر اس کا دیا ہوا خواہ مخواہ کام بھی محنت سے کرتی رہتی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ محنتی اور موزوں ورکر ہے اور زیادہ تنخواہ کی اہل ہے۔
ایک روز جب وہاں صرف باس ہی رہ گیا اور عملے کے تقریباً سبھی لوگ چلے گئے، باس نے کسی کو فون کیا اور کچھ لوگ آ گئے۔ باس نے روزینہ کو ساتھ آنے کو کہا اور کار میں یہ کہہ کر بٹھا لیا کہ ہم تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیں گے کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن وہ اسے کہیں اور لے گئے۔ وہاں 2 دن تک اس کے ساتھ بہت ہی بھیانک اور غلیظ سلوک کیا گیا۔ 2 دن کے بعد کسی طرح اس کو بھاگ نکلنے کا موقع ملا، تاہم باس کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ اس کو پکڑ لیں، لیکن اسی وقت عین سڑک کے بیچ ایک کار کی ٹکر سے گر کر وہ زخمی ہو گئی۔ کار میں ایک مرد اور ایک عورت سوار تھے۔ وہ کار سے نکلے تو تعاقب کرنے والے بھاگ گئے۔ پھر وہ زخمی لڑکی کو ہسپتال لے آئے، مگر وہ خود کو اس معاملے میں ملوث نہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ چند دن بعد ان کی بیرون ملک فلائٹ تھی۔ وہ روزینہ کو ہسپتال پہنچا کر گم ہو گئے اور روزینہ نے نرس سے ماموں کو فون کرا دیا، اس طرح گھر لوٹ سکی۔ تاہم 2 دن اس پر ان سفاک عیاش لوگوں نے بہت ظلم ڈھایا۔ اس بارے میں اس نے ممانی کے سوا کسی کو آگاہ نہ کیا اور انہوں نے بھی عزت کی خاطر چپ سادھ لی۔ لیکن بعد کا واقعہ جو ہوا وہ بھی کچھ کم دل خراش نہیں ہے۔ ان دنوں وہ ماموں اور ممانی کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بے روزگاری سے تنگ آ گئی ہوں، ماموں ممانی کا سلوک بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہتر ہے مجھے اس اسکول میں ٹیچر کرا دو جہاں تم پڑھاتی ہو، 4 پیسے کما لوں گی تو بھائی کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں گی۔ میں نے ہیڈ مسٹرس سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ ایک میٹرک پاس کو کیسے ٹیچر رکھوں، یہاں تو BA پاس ملازمت کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ بہرحال میں نے ان ہیڈ مسٹرس کو اس کے بارے میں مختصراً بتایا کہ بہت مجبور، یتیم اور مسکین لڑکی ہے، تو انہوں نے اسے چھوٹی کلاس کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ہم حیرت میں ڈوب گئے۔ پتہ چلا کہ اس کی ممانی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اپنے ماموں کے ساتھ اکیلی تھی۔ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس کے دوپٹے میں آگ لگ گئی اور وہ جل گئی۔ عظمیٰ کی بات سن کر میری نگاہوں میں اس کا قابل رحم چہرہ گھوم گیا جو میں نے ہسپتال کے بستر پر پہلے دیکھا تھا۔ عظمیٰ بتانے لگی کہ پولیس آئی تھی، لیکن قدوس صاحب نے بھانجی کی لاش پولیس سے حاصل کرتے ہی اس کو اسی شب اجلت میں دفنا دیا تھا۔ ہم بھی ان کے گھر گئے تھے، لیکن اس کی ممانی نے صرف اتنا بتایا کہ میں اور بچے شادی میں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف ماموں بھانجی تھے جب روزینہ کو آگ لگی۔ ماموں دوڑ کر اس کے پاس گئے اور آگ بجھانے کی کافی کوشش کی، مگر کوششوں کے باوجود روزینہ کو نہ بچا سکے، جبکہ معائنے کے دوران نہ تو ماموں کے ہاتھوں پر جلنے سے کوئی نشان نظر آئے اور نہ ہی ان کا کوئی کپڑا جلا ہوا تھا۔ پولیس افسر کو بنیادی طور پر قدوس صاحب کا بیان ضرور مشکوک معلوم ہوا، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے پر انہوں نے شبہات کو پس پش ڈال دیا۔ تاہم پڑوسیوں کا رویہ عجیب رہا۔ ان میں سے کوئی بھی قدوس صاحب کے گھر ان کی بھانجی کی تعزیت کو نہ گیا، کیونکہ قریبی پڑوسی بھی بہت سے شک و شبہات میں گرفتار تھے۔ عظمیٰ کا کہنا تھا کہ ہم سب یہی سوچتے اور حیران ہوتے تھے کہ جب روزینہ کو آگ لگی تو نہ جانے اس نے آواز منہ سے کیوں نہیں نکالی، کیونکہ کسی بھی پڑوسی نے اس کی ہلکی سی چیخ بھی نہیں سنی، جبکہ روزینہ اور عظمیٰ کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی۔ البتہ مرنے سے چند گھنٹے قبل عظمیٰ کا چھوٹا بھائی کچھ دینے قدوس صاحب کے گھر گیا تو اندر سے روزینہ کی بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تبھی بغیر دروازہ کھٹکھٹائے لوٹ کر آ گیا۔ اس نے اپنی امی کو بتایا، مگر عظمیٰ کے ابو نے اپنی بیوی کو اس وقت ان کے گھر نہ جانے دیا کہ ان کے گھر کے معاملات میں ہم کو ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عظمیٰ کہنے لگی کہ کاش ابو امی کو اس وقت جانے دیتے، امی اس غریب یتیم لڑکی کا آخری دکھ تو سن لیتی۔ مجھے عظمیٰ کی زبانی روزینہ کے بارے میں اور اس کی موت کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ روزینہ کی دردناک موت کا سن کر میں نے عظمیٰ سے کہا کہ میں اس کے گھر دعا کے لیے جانا چاہتی ہوں، تو وہ کہنے لگی تم اب نہیں جا سکتی کیونکہ وہ لوگ وہ گھر بھی تبدیل کر کے کہیں اور جا بسے ہیں۔ البتہ پڑوسیوں کے منہ پر طرح طرح کی باتیں ابھی تک ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ قدوس صاحب کی سگی بھانجی نہ تھی۔ ممانی کی غیر موجودگی میں نہ جانے قدوس صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس دکھی لڑکی نے مایوسی کے عالم میں خود سوزی کر لی۔ کوئی پڑوسی کہتے تھے کہ وہ خود سے نہیں جلی، شاید اس کو کسی وجہ سے قدوس صاحب نے مار دیا اور بعد میں انہوں نے اس کو جلا دیا اور پولیس میں بیان دیا کہ اتفاق سے جلی ہے، کیونکہ اگر اتفاق سے جلی ہوتی تو یقیناً وہ چیخو پکار کرتی اور محلے والے اس کی کوئی تو آواز سنتے۔ واللہ عالم، انسان جب بدگمانی پر آئے تو وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشتے، تو بیچارے ماموں قدوس صاحب تو پھر انسان تھے۔ دعا ہے کہ اللہ کسی کے بچوں کو یتیمے کے دکھ سے دوچار نہ کرے، ورنہ رشتہ داروں کے گھر یتیم بچوں کا پلنا بھی ایک آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔